السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کمپلیٹ ٹریول گائیڈ لاہور سے شوگران کے لیے۔ لاہور سے شوگران دو راستے ہیں جو بائی روڈ اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں، ایک تو جی ٹی روڈ کا راستہ ہے اور ایک موٹر وے کا۔ جی ٹی روڈ کا راستہ تھوڑا سا کم پڑتا ہے فاصلے میں، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ موٹر وے کے راستے سے اپنا ٹریول کریں۔ اگر آپ اپنی گاڑی سے موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں تو کچھ سیفٹی چیکس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنی گاڑی کا ریڈیٹر کولنٹ چیک کریں۔ آپ اپنے گاڑی کا آئل ریپلیس کر کے جائیں، اور اپنے پاس ٹائر ریپلیسمنٹ کٹس اور پنکچر مینڈنگ کٹس جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ موٹر وے کے اوپر ٹریول کرتے ہوئے سیفٹی بیلٹ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ میکسیمم جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ 120 کلومیٹرز ہے۔ اچھا جی، لاہور سے شوگران کا ٹوٹل ٹریول 565 کلومیٹر ہے، جو کہ گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو 9 گھنٹے 30 منٹ کا سفر دکھائی دیتا ہے۔ جب آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ اس میں آپ کا ٹائم اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن یور ڈرائیونگ ہیبٹس۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لاہور سے شوگران بزریا موٹر وے ٹوٹل 565 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اس سفر کا بریک اپ کچھ اس طرح سے ہے کہ لاہور سے اسلام آباد جو مین ٹال پلازا ہے وہ 352 کلومیٹر بنتا ہے۔ اسلام آباد مین ٹال پلازا سے مانسرا جہاں سے آپ نے ایگزٹ کرنا ہے وہ 155 کلومیٹر کا ٹریول ہے، اور وہاں اس ایگزٹ سے آگے بالا کوٹ کا ٹریول جو ہے 28 کلومیٹرز 28 کلومیٹرز بنتا ہے۔ بالا کوٹ سے آگے تقریباً 22 کلومیٹر پہ کیوائی ہے۔ کیوائی سے آپ نے اوپر کی طرف چڑھائی شروع کرنی ہے اور وہ تقریباً 7.5 کلومیٹر 8 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اس طرح سے ٹوٹل 565 کلومیٹر بنتا ہے۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ موٹر وے کے اوپر جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سروس ایریاز راستے میں کافی ملتے ہیں اور ریسٹ ایریاز ملتے ہیں۔ سروس ایریاز جو ہے وہ اس میں پیٹرول پمپس آپ کو ملتے ہیں، مسجد ملتی ہے، واش رومز ملتے ہیں، اور تمام طرح کی تقریباً فوڈ آئٹمز آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پہ آپ کو ریسٹ ایریاز بھی ہیں جہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر سکتے ہیں۔ لاہور سے جیسے ہی آپ 10 کلومیٹر پہ نکلتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا ایک سروس ایریا ملتا ہے لاہور رابی ٹال پلازا سے پہلے۔ اس کے بعد تقریباً 92 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد آپ کو سکھے کا سروس ایریا ملتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً لاہور سے 136 کلومیٹر جب آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سیال موڑ کا آپ کو سروس ایریا ملتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ 198 کلومیٹر سفر کر لیتے ہیں تو آپ کو بھیرا کا سروس ایریا ملتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی آپ لاہور سے شیخو پورہ پہنچتے ہیں موٹر وے پہ تو یہاں سے بہترین باسمتی رائس کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ دنیا کا بہترین رائس ہے، جس کا اروما اور جس کی لینتھ جو ہے وہ پوری دنیا میں جانی مانی ہے۔ پاکستان کا برانڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں بکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہی آپ دریائے چناب کراس کرتے ہیں اور سیال موڑ کا سروس ایریا کراس کرتے ہیں تو یہاں سے آگے دنیا کے بہترین سٹرس کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، جس میں بہترین قسم کا موسمی اور بہترین قسم کے کنو اور مختلف قسم کے سٹرس یہاں پہ اگائے جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم للہ انٹرچینج کے پاس سے گزرے ہیں۔ للہ انٹرچینج سے کھیوڑا مائنز سے تقریباً 30 کلومیٹر کا ٹریول بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلر کہار کی جو پہاڑ ہیں اس کو سالٹ رینج کہا جاتا ہے، اور دنیا کی یہ دوسری بڑی سالٹ رینج ہے۔ پاکستان اس دولت سے بھی مالا مال ہے۔ ابھی ہم کلر کہار میں سے ہی گزر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم سالٹ رینج کا یہ ایریا کراس کریں گے، کلر کہار کی پہاڑیاں جیسے ہی کراس کریں گے تو اس کے بعد اگلا جو سروس ایریا آئے گا وہ چکری سروس ایریا ہے۔ یہ لاہور سے تقریباً 315 کلومیٹر کے فاصلے پہ آتا ہے۔
اچھا ایک چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چکری کے بعد آپ کو ہزارہ موٹر وے اتر کے پھر آپ کو پیٹرول ملے گا، تو اگر آپ کے پاس پیٹرول کم ہے تو آپ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ چکری سے ریفیولنگ کریں، اپنے ٹینکس کو بھروا لیں تاکہ آپ کو آگے چل کے پرابلم نہ آئے۔ الحمدللہ جی ہم نے اپنے سفر کا کافی حصہ جو ہے اب طے کر لیے، اور اب ہم اسلام آباد کا ٹول پلازا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جیسے ہی ہم ٹول پلازا کراس کریں گے تو تقریباً 1 کلومیٹر کے بعد ہزارہ ایبٹ آباد موٹر وے شروع ہو جائے گی۔ ہزارہ ایبٹ آباد موٹر وے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 155 کلومیٹر ہے۔ جیسے ہی آپ تقریباً کوئی 18-19 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو آگے لیفٹ ٹرن نظر آئے گا، جیسے کہ ابھی ہم یہاں پہ یہ لیفٹ ٹرن لے رہے ہیں، تو یہاں سے آپ کا رخ جو ہے وہ ٹورڈز مانسیرا ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ سفر اگین بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، کہ اس ملک کو بہت ساری خوبصورتیوں سے نوازا ہے۔ اچھا جی، یہ ہری پور ہزارہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ مختلف ایگزٹ پوائنٹس آئیں گے، جیسے کہ ہری پور ہے، ہتار ہے، حویلیاں ہے، ایبٹ آباد ہے، مانسیرا ہے۔ ہزارہ موٹر وے بھی اسی طرح سے اسٹیٹ آف دا آرٹ موٹر وے بنائی گئی ہے جس طرح سے پہلے موٹر ویز بنائی گئی تھیں۔ جیسے ہی ہم حویلیاں کراس کرتے ہیں تو اس سے آگے پھر تین بہت ہی خوبصورت ٹنلز آتی ہیں، جو کہ اٹ سیلف بہت ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں۔ خوبصورت نظاروں میں گھری ان وادیوں میں سب سے پہلے جو ٹنل آتی ہے وہ تقریباً 2.25 کلومیٹر کی ہے۔ یہ ون وے ہے، اور آپ اس ٹنل میں سے گزرتے ہوئے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں نہیں، کسی بہت ہی ایڈوانس کنٹری میں جا رہے ہیں۔ ان ٹنلز کے اندر بہترین قسم کی لائٹنگ کی گئی ہے، اس طرح سے وینٹیلیشن کا بہت خیال رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں سٹاپ اوورز بھی بنائے گئے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کسی کو ایمرجنسی ہو جائے تو اس میں آپ رک جائیں۔ اسی طرح سے یہ دوسری ٹنل آتی ہے، یہ نسبتاً چھوٹی ہے، یہ تقریباً ½ کلومیٹر کی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو پھر ایک تیسری ٹنل آتی ہے جو کہ تقریباً کوئی 2.5 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے۔ ان ٹنلز کے بنانے سے جو ٹریول ٹائم ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے، اور ٹریول بڑا سموتھ ہو گیا ہے۔ جو پہلے والی دونوں ٹنل گزری ہیں وہ دونوں ون وے تھی، الگ الگ روٹس کے اوپر گاڑیاں چلتی تھی، لیکن یہ 2 وے ٹنل ہے، اس میں آنے اور جانے والی ٹریفک ایک ہی ٹنل کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو احتیاط سے پار کیا جائے، کیونکہ سامنے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ آپ کو اس کی لائٹنگ بھی تنگ کرتی ہیں، اور وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم بھی پیدا کر سکتی ہے، اور کبھی بھی جو اس کے اندر ڈیفائنڈ لمٹس ہیں، سپیڈ لمٹس، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ 60 کلومیٹر میکسیمم الاؤڈ ہے۔ جیسے ہی ہم یہ ٹنل کراس کرتے ہیں تو اس کے فوری بعد مانسیرا سروس ایریا آ جاتا ہے، وہاں پہ آپ رک کے اپنا تھوڑا بہت آرام کر سکتے ہیں، واش روم وغیرہ جا سکتے ہیں۔ اس کے تقریباً 15 کلومیٹر بعد آپ نے اس روڈ کو چھوڑتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ ٹرن لینا ہے بالا کوٹ کے لیے۔ اچھا اس میں ہوا یہ کہ ہمیں مقامی لوگوں نے کہیں گائیڈ کیا کہ یہ شارٹ کٹ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے دیکھا ہوگا ایک اچھا سا راستہ تھا، تو ہم تقریباً 3 کلومیٹر پہلے ہی جو ہے وہ مڑ گئے۔ یہ 7-8 کلومیٹر اندر اندر سے آبادی کے اندر سے راستہ تھا، جو کہ تھوڑا سا پریشانی والا تھا۔ باقی یہ ہے کہ آپ ویسے مین روڈ سے ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سڑکیں بہت اچھی ہیں، بہت مینٹین کیا ہوا ہے، سوائے چند جگہوں پہ جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی وجہ سے تھوڑی بہت سڑک خراب ہوتی ہے، ادروائز سڑکیں اوورآل عمومی طور پہ شاندار ہیں۔ الحمدللہ جی اب ہم شوگران کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔ ابھی آپ یہ بورڈ دیکھ رہے ہیں 13 کلومیٹر شوگران کا، تو شوگران کے حوالے سے کچھ فیکٹس میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ شوگران جو ہے وہ 7750 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے، اور اس کا جو گرمیوں کا ٹیمپریچر ہے وہ جون اور اگست کے بیچ میں 3 سے لے کے 20 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، دن میں میکسیمم 20 سینٹی گریڈ تک جاتا ہے۔ یہاں پہ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ بارشیں بھی ہوتی ہیں، جس سے موسم جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔
ایک چیز جو مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف شوگران جانا ہے آگے سری پائے جانے کے لیے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ گاڑی نیچے کوائی میں ہی کھڑی کر دیں، کیونکہ آگے والی روڈ جو ہے جیسے آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین پہ کہ وہ کبھی تو بنی ہوئی تھی، میں کافی عرصہ پہلے جب آیا تھا تو اس کی سڑک بہترین تھی، لیکن کیونکہ سخت چڑھائی ہے اور سڑک خراب ہے تو ایسے صورتحال میں ڈرائیونگ جو ہے وہ کافی ڈینجرس ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی اگر آپ کو چھوٹی گاڑی لے کے گئے ہیں تو اس کے لیے مشکل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کے وائی میں گاڑی کھڑی کریں، اور یہاں سے 2500 روپے آپ کی لے گی جیپ، وہ آپ کو اوپر شوگران تک لے جائے گی۔ اسی طرح سے 2500 روپے لیتی ہے شوگران سے جیپ جو آپ کو سری پائے لے کے جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ویسے اگر آپ فار فن جانا چاہتے ہیں تو جیسے میں بھی ابھی جا رہا ہوں تو میں اسی سخت چڑھائی پہ جا رہا ہوں۔ اس کیوائی سے جو شوگران کی چڑھائی ہے وہ اتنی سٹیپ ہے کہ آپ کی گاڑی عمومی طور پہ دوسرے گیئر میں نہیں جاتی، آپ نے پہلے گیئر میں جانا، اور دوسرا جیسے آپ سڑک کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ دوسرا گیئر لگا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور میں نے بھی راستے میں ایک 3.5 کلومیٹر تقریباً سفر کرنے کے بعد ایک سٹاپ اوور کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا میں نے اپنا ٹریول آگے والا کنٹینیو کیا، کیونکہ میرے کلچ پلیٹس کے اندر سے اسمیل آنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا ایسا ہے کہ شوگران میں آپ کو ہر طرح کی رہائش مل جاتی ہے، آپ لو بجٹ سے لے کے بہترین بجٹ کے اوپر بھی آپ جا کے آپ کو رہائشیں مل جاتی ہیں۔ 1500 1000 روپے سے رہائشیں شروع ہوتی ہیں اور تقریباً 20,000 روپے تک رہائشیں جاتی ہیں۔ یہ آپ کے بجٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس بجٹ میں رہنا ہے۔ ٹیلی نار اور زونگ کی سمیں جو ہے نا یہاں پہ ورک کرتی ہیں، باقی موبائل نیٹ ورکس جو ہیں وہ کم یہاں پہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے جیسے کہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ شمالی علاقوں میں جائیں تو آپ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 موبائل نیٹ ورکس کی سمیں ساتھ لے کے جائیں، تاکہ بوقت ضرورت آپ ان کو سوئچ کر سکیں۔ الحمدللہ جی اب ہم شوگران بالکل تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ شوگران جیسے ہی ہم لوگ رات کو پہنچے تو تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے وہ بادل آنے شروع ہوئے، اور پھر طوفانی قسم کی جو ہے نا وہ بارش شروع ہو گئی، اور پوری رات پھر بارش ہوتی رہی۔ لیکن جب ہم صبح اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے یہ پہاڑی علاقے ہیں تو ان علاقوں میں آپ کی جو بارش کا پانی ویسے تو رکنا نہیں ہوتا تو وہ نکل جاتا ہے، تو آپ کو صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی بہت بارش ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے، بائے بائے۔